اسلام میں ملکیت کا اس طرح کا تصور سرے سے نہیں ہے جیسا کہ دنیا میں عام تصور ہے، جسے ہم کہیں گے ملکیت مطلقہ، ایبسولوٹ اونرشپ، ملکیت کا کوئی مقدس حق، سیکریڈ رائٹ آف اونرشپ، ملکیت مطلقہ۔ اس کا مطلب کیا؟ یہ میری ملکیت ہے، میں جو چاہوں کروں، توڑ دوں مجھے اختیار، توڑ دوں، پھوڑ دوں، پھینک دوں، بیکار رکھے رکھوں 10 برس تک اسے استعمال نہ کروں، اس کی وجہ سے میری ملکیت ساقط نہیں ہو جائے گی، میری ملکیت ہے، میری بکری ہے، جب چاہوں ذبح کر دوں۔ اسی طرح غلام چونکہ ملکیت ہوتے تھے، جب چاہیں غلام کو قتل کر دیجیے، کوئی آپ پر مقدمہ نہیں بنے گا، کوئی 302 نہیں، کوئی اس غلام کی طرف سے جو ہے مدعی بن کر نہیں آ سکتا، کوئی قصاص نہیں، اس لیے ملکیت تھی آپ کی۔ ملکیت کا یہ تصور اسلام میں سرے سے نہیں، کسی شے کا نہیں۔ ملکیت مطلقہ، ملکیت تامہ صرف اللہ کی۔ انسان کے پاس امانت ہے، ملکیت نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ توحید کا بنیادی تقاضا ہے، وہ توحید جس کے بارے میں اقبال ہی نے کہا تھا کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام، عقائد کا مسئلہ بن گیا ہے۔ اس لیے کہ توحید کا پہلا نتیجہ کیا ہے؟ حاکمیت اللہ کے لیے، ان الحکم الا للہ۔ تو انسان کے لیے کیا رہ گیا؟ حاکمیت نہیں، خلافت، وائسچرنٹ ہو تم، خلیفہ ہو، حاکم نہیں ہو، بادشاہی اللہ کے لیے، سرمری زیبا فقط اس ذات بے خدا کو ہے۔ اسی طریقے سے ملکیت اور مالکیت اسی کے لیے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ انسان کے لیے کیا رہا؟ امانت۔ اور یہ شیخ سعدی کا شعر ہے، ای امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ ہر شے کا مالک اللہ ہے، میرے پاس امانت ہے۔ امانت جس کی ملکیت ہے اس کی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں۔ میرا مکان میری ملکیت نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے میرے پاس۔ یہاں تک کہ میرے ہاتھ میری ملکیت نہیں ہے، میرے اللہ کی امانت ہے۔ یہ نہیں میں جس طرح چاہوں استعمال کروں، میری ملکیت نہیں بھائی، غلط کام میں استعمال نہیں کر سکتے۔ تمہاری آنکھیں تمہاری ملکیت نہیں ہے، تمہارا جسم تمہاری ملکیت نہیں ہے، ملکیت اللہ کی ہے۔ تو جب جسم ہی اپنا نہیں، ہاتھ اپنے نہیں، پاؤں اپنے نہیں، آنکھیں اپنی نہیں، تو مکان کیا ہوگا، زمین کیا ہوگی، کارخانہ کیا ہوگا، دکان کیا ہوگی؟ وہ ملکیت مطلقہ اسلام میں سرے سے نہیں ہے، جو کچھ ہے امانت ہے۔ لیکن یہ سطح ہے ایمان کی، یہ سطح ہے روحانیت کی۔ لیگل لیول پر ملکیت ہے، لیکن ملکیت کے کیا معنی ہے؟ یہ مکان میرا ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کا اختیار میرا ہے، دوسرا شخص میری مرضی سے اسے استعمال کر سکتا ہے، اس معنی میں ملکیت ہے۔ میں کرائے پر دے دوں، وہ استعمال کر سکتا ہے، بغیر کرائے کے دے دوں، بھائی رہو اس کے اندر، وہ استعمال کر سکتا ہے، میں بیچ دوں، قیمت لے لوں، وہ بھی کر لوں گا۔ لیکن یہ کہ یہ قانونی سطح پر ملکیت اسلام میں ہے، اور وہ ملکیت نہ صرف آرٹیکلز آف یوز کی ہے بلکہ مینز آف پروڈکشن کی بھی ہے۔